آپ سب کو خوش آمدید پی ایم آئی ورشپ سینٹر میں۔ آج میرے سامنے جو موضوع ہے وہ ہے نسلی لعنتوں سے رہائی، جنریشنل کرسز جو ہیں ان سے کس طرح ہم آزاد ہو سکتے ہیں۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہم تو چرچ جاتے ہیں، ہم قرض کے نیچے کیسے آ سکتے ہیں، ہمارے اوپر قرض کیسے آ سکتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یا کئی تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسیحی ہیں، مسیح خاندان میں پیدا ہوئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے اوپر کوئی لعنت آ سکتی ہے۔ بہت لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں، اس ڈسیپشن میں ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ہوش میں آئیں، ہماری آنکھیں کھلیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت، کیسے؟ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، غریب ہی نہیں ہوئے، بیمار ہی نہیں ہوئے، بلکہ ہلاک ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اب غور کر رہے ہیں؟ عدم معرفت اس قدر خطرناک ہے، علم کا نہ ہونا، پہچان کا نہ ہونا، سمجھ کا نہ ہونا، کلام سے واقفیت کا نہ ہونا اس قدر خطرناک ہے کہ لوگ غریب بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں اور ہلاک بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام سے تعلیم پانا، جاننا، سیکھنا، بائبل مقدس کا جو علم ہے ہماری زندگی میں ہونا اس کا بہت ضروری ہے۔ نہ کہ علم کا ہونا بلکہ اس پر عمل کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور یہی بات آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ استثنا کی کتاب ہے پرانے عہد نامہ میں سے، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے کھولیں، اگر نہیں تو موبائل میں بھی آج کل ڈیجیٹل یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ چرچ آئیں بائبل مقدس اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ استثنا 28واں باب ہے اور اس کی 15ویں ایک آیت پڑھیں گے۔ یوں تو پورا چیپٹر ہی اسی موضوع پر ہے، لیکن میں آپ کے سامنے استثنا 28واں باب اور اس کی 15ویں آیت جو ہے مرکزی آیت کے طور پر پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی کلام خدا میں یہ رقم ہے، لیکن اگر تو ایسا نہ کرے، لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی، ہاں پھر اور تجھ کو لگیں گی۔ یہ دوبارہ پڑھیے گا جی آیت۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی، ہاں یعنی شروع میں جو آیت میں خاص چیز ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ شروع میں ہی ہے کہ تو نے کلام کو سنا ہے لیکن اس پر عمل، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی، یعنی یہ پھر تیرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تو ان سے بچ نہیں سکتا۔ اچھا دلچسپ چیز یہ ہے اس جگہ پر انٹرسٹنگ کہ اس چیپٹر میں 28ویں باب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو 14 آیات جو ہیں وہ برکت کے متعلق ہیں اور 54 ورسز لعنت کے متعلق ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ خدا کو کس قدر فکر ہے اپنے لوگوں کے بارے میں، کہ وہ جو پرابلم ہے، وہ جو مسئلہ ہے، وہ جو مسئلے کی وجہ ہے، خدا اس کے بارے میں بنی اسرائیل کو یہ بات سکھا رہا تھا کہ تم اس کے بارے میں خبردار رہو۔ مغرب کے اندر، ویسٹرن ورلڈ میں، امریکہ، یورپ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں وہ کہتے ہیں جی لعنت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ کوئی شے نہیں ہے، ہمیں گلاں ہی نے۔
اچھا ایک چیز پر بڑا وہ ایمفسس کرتے ہیں, بہت زیادہ پریچ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں خدا کی برکتیں نسل در نسل ہے. خدا کی برکتیں, اچھا یہ کہتے ہیں کہ برکتاں نسل در نسل ہے, یہ نہیں مانتے کہ لعنت بھی نسل در نسل ہوندی ہے. یعنی اگر برکت نسل در نسل ہے تو پھر اس چیز سے کیوں انکار کہ لعنت بھی نسل در نسل ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہ برکت سانو ماں باپ تو ملی ہے, اے ساری نسلی برکت ہے, خاندانی برکت ہے, اے خدا نے خاندانی طور پہ سانو برکت دیتی ہے. تو پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اچھی چیزیں نسلی طور پر ملی ہیں تو پھر بری چیزیں بھی پیچھا کرتی ہیں, اور بری چیزیں اس وقت پیچھا کرتی ہیں جب آپ کلام پر عمل نہ کر کے لعنت کے قبضے میں چلے جاتے ہیں. جب آپ کلام کو سنتے ہیں, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کئی لوگ سوال کرتے ہیں جی ہم تو چرچ میں جاتے ہیں, تو میں غور کر رہا تھا کہ یہ کیا بات ہے. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے آپ موبائل چارجنگ کے لیے لگا دیتے ہیں اور وہ پن اچھے طریقے سے نہیں لگتی, اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی اس کی پورٹ کے ساتھ, تو 1-2 گھنٹے بعد آپ چیک کرتے ہو موبائل تو چارج ہی نہیں ہوا, کیونکہ وہ اس کے ساتھ پورے طور پر کنیکٹ نہیں تھی. پورے طور پر اس پورٹ میں وہ جو پن آپ لگاتے ہیں چارجر والی, اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوئی تھی, لگی نہیں تھی, اس لیے وہ موبائل چارج. بے شمار لوگ ایسے ہی ہیں, وہ چرچز میں تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں, جڑے نہیں ہیں, رسمی طور پر فرضی طور پر وہ چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس سبب سے لوگ لعنت کے قبضے میں چلے جاتے ہیں. اب بے شمار لوگ ہیں کلام بہت سنتے ہیں, وہ مختلف چرچز میں بھی جاتے ہیں. وہ میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ راستے میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ یار شام کو تو یہ ہمارے چرچ بھی آتے ہیں, وہ کسی اور چرچ میں لوگ جا رہے تھے. آئی ڈونٹ مائنڈ, میں اس بات کا برا نہیں مانتا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک وجہ بتانے لگا ہوں کہ کئی لوگوں کی زندگی میں اس لیے برکت نہیں آتی, وہ جگہ جگہ پھرتے ہیں, وہ جگہ جگہ مختلف خادموں کو سنتے ہیں, مختلف اوقات میں مختلف ویکس میں مختلف انہوں نے چرچز رکھے ہوئے ہیں, اور وہ وہاں پر جاتے ہیں, ایس خادم نے بھی سن لیا, اینو بھی سن لیا, اینو بھی سن لیا, اینو بھی سن لیا. وہ کہتے فیصلہ آباد دے کوئی خادم بھی چاجدہ نہیں ہے. پھر لاہور جاتے ہیں, پھر لاہور کی مختلف عبادتوں میں جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی لاہور سے بھی کچھ چاجدہ خادم نہیں, پھر پشاور طور جاندے نے, وہ گھومتے ہی رہتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف کلام کو سنا ہے, کلام کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دیا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا ہمارے حالات بدلنے سے پہلے ہمیں بدلنا چاہتا ہے, اور ہم اس وقت تبدیل ہوتے ہیں جب خدا کے کلام کو اپنے اندر لے لیتے ہیں, جب خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں, تو پھر ہمارے حالات بدلتے ہیں. لعنت کا مطلب ہے پھٹکار, عذاب, مصیبت, کمی یا خدا کی عدالت, یہ اس کے معنی ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ ہم بے شمار چیزیں اپنے پیرنٹس, اپنے ماں باپ سے وہ ہماری زندگی میں ٹرانسفر ہوتی ہیں, منتقل ہوتی ہیں. اور میں جب اس میسج کو تیار کر رہا تھا تو میں غور کر رہا تھا کہ ہم صرف ماں باپ سے عادتیں نہیں لیتے, یادداشتیں بھی لیتے ہیں. یادداشت بھی ہمارے اندر آ جاتی, ان کی جو یادیں ہوتی ہیں وہ ہمارے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ماں کہندی میرے سہریاں نے میرے نال آ کیتا سی, پیو کہندا ہے کہ تیرے تایاں چاچیاں نے میرے نال آ کیتا سی. وہ پھر ہماری میموریز میں رہتی ہیں ساری چیزیں. اور آج کی جدید دنیا, جدید سائنس, جدید ایجادات جو انسان, اس سے بھی پتا چلا ہے کہ جو بچے ہیں وہ ماں باپ سے صرف عادتیں نہیں لیتے, ان کی جو یادداشت ہے وہ بھی ان کے اندر آ جاتی ہے. اس پر بہت ساری ہالی ووڈ میں بھی موویز بنائی گئی ہیں کہ وہ دکھاتے ہیں کہ باپ کسی ویرانے میں کسی کھنڈر میں گیا تھا
اور اس کا بیٹا بھی اسی جگہ پر چلا جاتا ہے, اور بیٹا وہاں جا کر کہتا ہے مجھے لگتا ہے میں یہاں پر آیا تھا, حالانکہ وہ نہیں گیا وہاں پر, پہلے اس کا باپ گیا تھا. تو یہ چیزیں آج کی جدید دنیا بھی اس کو مان رہی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے عادتیں بھی لیتے ہیں. اور میں غور کر رہا تھا کہ گناہ جو ہے وہ اسے سکھایا نہیں جاتا. آپ بچے کو گناہ سکھاتے نہیں ہیں, گناہ آپ کے بلڈ کے ذریعے سے اس کے اندر جا چکا ہے. مثلا آپ کا چھوٹا بچہ ہے, اس کا کوئی کھلونا لیتا ہے تو وہ فوراً اسے چھین لیتا ہے. آپ نے تو نہیں اسے سکھایا کہ بھئی کھولے ہی کھلونا جڑا تینوں ملے گا. یہ کیوں اس نے حرکت کی ہے؟ کیونکہ یہ بات اس کی جبلت میں موجود ہے, اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس نے میرا کھلونا لیا. یہ منتقل ہوتی ہیں چیزیں. پھر اسی طرح جو لعنتیں ہمارے باوجداد کی, اور میں اس پر بھی غور کر رہا تھا کہ کئی ماں باپ کہتے ہیں کہ میرا پتر سگریٹ نہ پیوے, یعنی پیو کہنا اے سگریٹ نہ پیوے تے آپ سگریٹ پیندا ہے. آپ کو اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سگریٹ پی رہے ہیں, آپ کا بچہ سگریٹ پیے گا کیونکہ آپ نے یہ لعنت اس کے اندر منتقل کر دی ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں, مائیں جھوٹ بولتی ہیں, ہماری بہنیں, ہمارے بھائی بزرگ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو بچے کو جھوٹ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس جھوٹ نے اس کے اندر جانا ہی جانا ہے کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ یہ تو کہتے ہیں کہ میرے بچے یہ کام نہ کریں, میری بیٹی یہ کام نہ کرے, میرا بیٹا یہ کام نہ کرے, لیکن آپ پھر کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ اگر آپ کریں گے تو آپ کے بچے لازمی وہ کریں گے, کیونکہ یہ اس کے جو بلڈ ہے اس کے اندر, اس کے ذریعے سے اس کی لائف میں چیزیں منتقل ہوں گی. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں بیج کے طور پر دے رہے ہیں. بیج کے طور پر ہم ان کی لائف میں ان چیزوں کو بو رہے ہیں, جیسے بیج بویا جاتا ہے اور پھر فصل کاٹی جاتی ہے. اور چرچز کی میں نے بات کی کہ بے شمار لوگ چرچز میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ کنیکٹ نہیں ہیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کوائرز ورشپ بڑی اچھی کرتی ہیں. ہم کہتے ہیں جی اے بچیاں بچے بڑی زبردست پرستش کرتے ہیں, تے جے تسی انہاں نو باہر جا کے انہاں دے کماں نو ویکھو تسی کناں نو ہاتھ لا لینے نے, پھر تسی کہنا نہیں یہ تے دھوکا دے رہے نے. کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ چرچ میں تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ آسمانی باپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے, جڑے ہوئے نہیں ہیں. چرچ میں محض بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا کہ جی آپ کی زندگی میں ایسی کوئی لعنت نہیں آئے گی, ایسا کچھ نہیں ہوگا. جب تک آپ اس کے ساتھ جڑ نہیں جائیں گے تب تک آپ کی زندگی میں برکت نہیں آئے گی. ہمیں اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا ہے. دیکھیں ذرا ایک حوالہ خدا جانتا تھا, پیدائش کی کتاب میں سے 18واں باب, ابراہم کے بارے میں. جی پیدائش 18ویں باب کی 17 سے 19 آیت تک پڑھ دیجئے گا. 18واں باب ہے 17 سے 19 آیت تک. جی آصف صاحب. اور خداوند نے کہا, ہاں کیا کہا خدا نے؟ کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں, ہاں جو کچھ میں کرنے کو ہوں, کیا اسے ابراہم سے پوشیدہ رکھوں؟ ہاں خدا کو بھروسہ تھا نا اپنے بندہ پر, کیا ابراہم سے پوشیدہ رکھوں؟ پوشیدہ رکھو. ابراہم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی. قوم یعنی نسل پیدا ہوگی, اور زمین کی سب قومیں ہاں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں, یہ خدا کا کانفیڈنس تھا جو ابراہم کے اوپر تھا, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا وہ خداوند کی راہ میں. واہ کتنا بڑا میسج ہے کہ خداوند کی
راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا اسے پورا کرے. آپ غور کریں, خدا ابراہیم کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے اس پر بھروسہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وصیت کرے گا, اچھی چیزیں, اچھا بیج بوئے گا, اچھی تربیت کرے گا, خدا کے کلام پر چلنے کے لیے تلقین کرے گا. اور ہم کیا تلقین کر رہے ہیں؟ ہم کیا بچوں کو دے رہے ہیں؟ ہم بچوں کی زندگی میں کیا ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ اس پر غور کریں. آپ بیج بو رہے ہیں بچوں کی لائف میں. اب مت کہیں کہ جی میں نہیں چاہنا جو میں کیتا میرے بچے نہ کرے. انہوں نے کرنا ہی کرنا جو تسی کیتا ہے. تسی اس تو کھچنا رہے ہو کہ جی میں نہیں چاہنا کہ جی میں شراب پیتی تو میرے بچے بھی پین. تسی پیتی ہے تو انہوں نے پینی. یہاں تو آپ بھی تبدیل ہو جائے پھر بچے تبدیل ہوں گے. مائیں غور کریں اس پر کہ میں کیسے چل رہی ہوں, میرا طریقہ کار میرے ان-لاس میں, میرے سسرال میں کیسا ہے. جو کچھ آپ کر رہی ہیں آپ کی بچی اپنے سسرال میں وہ لازمی کرے گی. آپ اچھا کریں, آپ کے بچے بھی اچھا کریں گے. خدا کو ابراہیم پر پورا بھروسہ تھا. آپ وعدہ کریں کہ میں اپنی نسلوں میں قرض کی لعنت کو ٹرانسفر نہیں کروں گا اور نہیں ہوگی. آپ وعدہ کریں کہ میں اپنی نسلوں میں نشے کی لعنت کو ٹرانسفر نہیں کروں گا اور نہیں ہوگی. آپ وعدہ کریں کہ میں جادوگری اپنے بچوں میں ٹرانسفر نہیں کروں گا, نہیں ہوگی. آپ وعدہ کریں کہ میں بت پرستی کرتا رہا لیکن میں آئندہ نہیں کروں گا اور یہ لعنت میرے بچوں میں ٹرانسفر نہیں ہوگی. پہلا پوائنٹ تھا کہ ہم خدا کے کلام پر عمل نہ کر کے لعنت کے قبضے میں چلے جاتے ہیں. دوسرا پوائنٹ, ہماری زبان جو ہے وہ بھی لعنت بانٹ رہی ہے, موت بانٹ رہی ہے. ہماری زبان, اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا, کسی شاعر نے بڑے خوبصورت طریقے سے لکھا. وہ شاعر بڑے اپنا انداز ہوتا ہے, کیونکہ شاعری تو مجھے آتی نہیں, بولنے بھی کم آتی ہے, میں بہت کم کوٹ کرتا ہوں, لیکن میں آپ کنکلوژن بتا دیتا ہوں کہ زبان اور دانت آپس میں گفتگو کر رہے تھے. زبان اور تو دانت زبان کو کہتے کہ تو کلیاں اسی چھتیاں. کنے ہوندے نے 32. اچھا تھوڑی جی ریوائول آ جائے نا, میں کیا اچھا وہ کہنے لگے کہ بھی تو کلیاں تے اسی 32. اسی تینوں ایسا چبنا کہ تیرے وچوں لہو نکل آنا. زبان نو کہن لگے, زبان تے زبان ہی ہے. وہ کہندی بھویں میں کلی ہاں, میں گل ہی ایویں دی کرنی ہے کہ تسی 32 تے 32 باہر آ جانے ہیں. سمجھ آئی گل دی کہ نہیں؟ وہ کہندے کہ اسی 32 ہاں, اسی تینوں ایسا چبنا کہ تینوں لہو لہان کر دینا. وہ کہندی میں بھی بڑی شیم ہاں, میں ایسی پٹھی گل کرنی ہاں تے جے نہ تسی 32 تے 32 باہر آ گئے منہ دے وچوں تے تانوں سمجھ آ جائے گی کہ میں کی شے ہاں. تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے, یہ واقعی بڑی شے ہے. اگر اس کا اچھا استعمال کریں تو یہ بہت آپ کو سرفراز کر سکتی ہے. میں پھر اسی بات پر آنا چاہتا ہوں, زبان سے موت بانٹ رہے ہیں لوگ. موت. کلام بولیں, کلام کہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا, ایک خادم نے کتاب لکھی صرف کلام کہو. جب یسوع مسیح آزمائے گئے 40 رات دن کا فاقہ کرنے کے بعد, تو خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کو نہ ڈانٹا ہے, نہ جھڑکا ہے, نہ یہ کہا ہے مجھ سے دور چلا جا. نو, خداوند یسوع نے جو اس کا مقابلہ کیا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہمیں ملتا ہے, وہ یہ ہے
क्योंकि लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कलाम के साथ उसका मुकाबला किया है। आप दुनिया और हालात का मुकाबला अपनी बुरी जुबान, बुरे लफ्जों से, लड़ाइयों झगड़ों से, गाली गलौज से नहीं कर सकते। दुनिया पर गालिब आने का एक ही तरीका है, कलाम कहना शुरू कर दें। कलाम कहें, और जब आप कलाम कहेंगे तो फिर हालात तब्दील होंगे। पानी में रूह अफ़ज़ा डाल दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? शरबत। क्या बन जाता है? शरबत बन जाता है। और अगर उसी पानी में जहर डाल दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? मौत का प्याला। आप क्या डाल रहे हैं? ये आपसे सवाल है। आप अपनी जुबान से क्या डाल रहे हैं? किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं? किस तरह की बातें करते हैं? कैसी आपकी टॉक है? कैसी आपकी गुफ्तगू है? किस तरह की आप रूटीन में बातें करते हैं, सेपरेट बातें करते हैं, मार्केट प्लेसेस पर आप किस तरह बोलते हैं? और जैसे इमसाल की किताब के मुसन्नफ भी ये फरमाते हैं कि जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। किसके काबू में? जुबान के काबू में है। मेरे अजीजों, अपनी जुबान को दुरुस्त इस्तेमाल करें। तीसरा पॉइंट, इंसान पर तवक्कल करके हम लानत में चले जाते हैं। इंसानों पर तवक्कल करके। यिर्मयाह 17 बाब और उसकी 5वीं आयत देखिए। खुदावंद यूं फरमाता है, यूं फरमा, क्या फरमाता है? कि मलाउन है वो आदमी, मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कुल जो इंसान पर तवक्कुल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है। अच्छा, ये जो लोगों पर भरोसा करते हैं ना, ये बरगश्ता लोग हैं। और इसमें माजरत के साथ बहुत सारे खादिम भी हैं, बहुत सारे खादिम भी हैं। वो दुआ नहीं करते, लोगों से अपीलें करते रहते हैं। गिरजे दा कलीन लेना है, गिरजे दे पक्खे लेने ने, गिरजे दी लाइटां लेनियां ने, वो लोगों को अपील करते रहते हैं। वो दुआ नहीं करते, वो दुआ नहीं करते, वो लोगों को कहते रहते हैं। या अपने भैन भरा जिहड़े उन्हां दे बाहर गए ने, उन्होंने कहते रहणगे, वो तेरा $500 ना की बिगड़ जाना वा, 500 भेजदा ते 1,20,000 पाकिस्तानी हो जाना है। इत्थे बह के सिर्फ तकसीम लाते रहते हैं। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ 500 ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਐਡੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਬੜਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਦੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪਾਕਿस्तानी 1 ਵਜੇ नाश्ता कर रहे होंगे। गौर कर रहे हैं मेरी बात पर? इसमें खादम भी हैं जो तरह तरह की कहानियां बना के गोरों को लिखते हैं कि लो जी आ मर गया है, आ यतीम हो गया, ए बच्चा यतीम हो गया, ए हो गया, ए हो गया। जाली पट्टियां लपेट लेंदे ने। मैं जी अंजील सुनान गया सी, मैनूं फैंटी पै गई। खुदा करे किते इन्हां नूं फैंटी पवे, सच्ची हो जावे, इन्हां नूं पैसे मिलन, फैंटी दे नाल मिलन ते अच्छी गल है। तरह तरह की कहानियां बना के गोरों को इंटरनेट पर दिखाते हैं कि जी साडी जान नूं बहुत इत्ते खतरा है, ते काम कुम कोई नहीं करदे। ये वो लोग हैं जो इंसानों पर तवक्कल करके लानत के कब्जे में चलेंगे। अगर इनके पास पैसे आ भी जाएं तो ज़हन नशीन कर लें, ये लानत के कब्जे में है, क्योंकि इन्होंने झूठी कहानियां बनाकर इंसानों पर तवक्कल किया पैसे इकट्ठे करने के लिए, और ये लोग लानत के कब्जे में चले गए। लिखे कि उनका दिल बरगश्ता है। क्या है जी? दुआ नहीं करते क्योंकि दिल बरगश्ता है। लोगों को बरकतें देते फिरते हैं और अपने को है ही कोई नहीं। लोगों कहते हैं खुदा तुझे बरकत दे, खुदा तुझे बरकत दे, और अपने पास है ही नहीं। और अपनी जरूरत के लिए तरह तरह की कहानियां बनाते हैं। मैंने नोट दिया, खादम फकीर नहीं है। खादम का एक म्यार है और उसे उस पर खड़ा होना चाहिए। खादम का एक स्टैंडर्ड है। मैनू कई कहेंगे जी भाई साहब सानू दसिया कोई काम होवे। मैं तुहानू क्यों दसा?
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਕਿ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ, ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ, ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਣਕ भी चाहिए, तू पहुंचाए थे, मैं तेनू क्यों दसा। गौर कर रहे हैं मेरी बात पर कि वो काम जो आपकी जिम्मेदारी है आपने करना है। आप पास्टर से कहते हैं कि सानू भी दसियो जी कोई हिस्सा पा सकिए, आप डालें कहीं बगैर डालें। और खादमों को भी चाहिए कि वो अपनी उस म्यार को उसी जगह पर रखे जहां पर खुदा ने उनको बख्शा है। खादम भी जो है वो अपनी जरूरतों के लिए हर मीटिंग में ऐलान कर देते हैं, नहीं, ये खादम का म्यार नहीं है। मैंने नोट दिया है कलाम की खिदमत पर ध्यान दें। मिसाल के तौर पर आप नौकरी करते हैं, कौन नौकरी करता है यहां पर है? नासिर खड़े हो जाए। शिरजील भाई भी जॉब करते हैं, ओके, अच्छा थैंक यू, बैठ जाए। आप जॉब करते हैं, किस चीज की? शूज सेल करते हैं, ओके। आपको ने काम किया है तो आपको यकम को यकीन होता है ना कि आपको सैलरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि तुसी काम किया है। आप भाई स्कूल में जाते हैं, टीचर हैं, आपको पता है ना कि आपको यकम को सैलरी मिलेगी। क्यों? काम किया है। तो मैंने ये दसो कि जो तुसी ओदा काम करोगे तो तुहानू बरकत नहीं देगा या तुहानू पैसे नहीं देगा। थैंक यू। तुसी बंदियां दा काम करके पूरे तसल्ली ना कहते हुण पहली दे उत्ते तुहानू आइसक्रीम बच्चों खवानी है, तनख्वाह मिलेगी। तो जिस खुदा की खादम खिदमत कर रहे हैं उन्हें यकीन होना चाहिए कि जिसके वो खादिम है, जिसका उन्होंने काम किया है, वो यकीनन उनकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। चौथा और आखिरी पॉइंट, बुत प्रस्ती लानत की वजह है। देखिए जरा, यशायाह 66वां बाब है, 3 और 4 आयत। बुत प्रस्ती लानत की वजह है। आए देखें खुदा के कलाम में से, हाँ जी, 66 और उसकी 3 और 4 आयत जी। जो बैल ज़बह करता है, हाँ जी, उसकी मानिंद है, उसकी मानिंद है जो किसी आदमी को मार डालता है। हाँ, ये वो लोग हैं जो बुत परस्ती के लिए जानवरों को ज़िबा करते हैं, उनकी बात हो रही है जी। और जो बर्रा की कुर्बानी करता है, जो बर्रा की कुर्बानी करता है, उसके बराबर है, उसके बराबर है, बराबर है जो कुत्ते की गर्दन काटता है, जो कुत्ते की गर्दन काटता है, जो हदिया लाता है। हाँ, यानी वो लोग जो बुत परस्ती के लिए अपने रुपए पैसा देते हैं। आगे, जो हदिया लाता है जी, गोया सुअर का लहू गुजरानता है। हाँ जी, वो अगर बुत परस्ती के लिए अपना रुपया पैसा दे रहा है तो वो सुअर का लहू, जो नापाक तरीन समझा जाता था, बाइबल मुकद्दस में बताया गया है जी। आगे, जो लुबान जलाता है, जो लुबान जलाता है, उसकी मानिंद है। आपको पता, कई लोग बुत परस्ती पर और कब्र परस्ती पर जाकर बहुत ज्यादा खुशबुएं वहां पर बुत परस्ती के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। फिर उसकी मानिंद है, उसकी मानिंद है जो बुत को मुबारक कहता जो है, बुत को मुबारक कहता है। हाँ, उन्होंने अपनी अपनी राहें चुन ली। हाँ, उन्होंने अपनी अपनी राहें चुन ली, और उनके दिल उनकी नफरती चीजों से मसरूर हैं। हाँ जी, मसरूर हैं। मसरूर है। बुत परस्ती बड़ी वजह है। मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि कोई जरूरत नहीं कि आप पैदल सूखे की जाएं या किसी और जगह पर जाएं, या आप वहां पर पहुंचकर घुटनों के बल उस पहाड़ी के ऊपर चढ़े। कोई जरूरत नहीं कि आप अपने पांव में छाले बनाएं या अपने आप को जख्मी करें। अगर आप अपने आप को जख्मी कर रहे हैं तो फिर यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए वो बेईमानी हो गए। हमने वो रासबाजी लेनी है जो यीशु की रासबाजी है। हमने वो रासबाजी लेनी है जो हमें मुफ्त में मिली है, हमने कमाई नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि खुदाबंद यीशु मसीह ने शरीयत पर पूरा पूरा अमल कर दिया। उसने कहा मैं शरीयत को मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने है। उसने शरीयत को पूरा किया
اور جب ہم یسوع کو لے لیتے ہیں تو میرے عزیزو شریعت پر ہم بھی پورے اتر آتے ہیں، جو خدا کا معیار ہے ہم اس پر اتر آتے ہیں۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں یہ ساری جو باتیں شیئر کر رہا ہوں خدا کے کلام میں سے، وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم بت پرستی سے بچے رہیں۔ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ اوپر گئے تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے سونا اکٹھا کر لیا۔ سونا اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے اس کا ایک بچڑا بنا لیا، بت بنا لیا، بت بنا لیا اور اس کی پرستش شروع کر دی۔ اور وہ کہنے لگے کہ اس بت نے ہمیں مصر کی غلامی سے چھڑایا ہے، حالانکہ کوڑ ہی سونا اکٹھا کیتا، آپ ہی انہوں بنایا۔ اور کیسی حماقت ہے کہ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں مصر کی غلامی سے۔ بت پرستی کے بارے میں غور کریں کہ جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں کس قدر حماقت سے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اسٹیچو، وہ آئیڈل جو انسان نے بنایا ہے اور خود ہی اسے اٹھا کے وہاں رکھا ہے، خود ہی اس کو نصب کیا ہے، اور اسی کے سامنے وہ دعائیں کر رہے ہیں، اسی کے سامنے وہ شکر گزاریاں کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے ہم بت پرستی کر کے اپنے اوپر لعنت لے آتے ہیں، اور یاد رکھیں بے شمار لوگ اس لیے لعنت کے قبضے میں ہیں، وہ بت پرستی کی جان نہیں چھوڑ رہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح راخل جیسے اپنے باپ کے گھر سے نکلی تو آپ کو پتا ہے بت نال ہی لے گئی سی، وہ بت نال ہی لے کے آئی سی۔ یہ جنہاں نوں بت پرستی دی عادت ہوندی ہے وہ اپنے پیکیاں دے کولوں ہی بت نال ہی لے کے آندیاں نے، وہ لگائے ہوندے ٹرنک دے وچ انہوں نے۔ اور آپ کو پتا کہ یعقوب اس بات کے لیے بہت زیادہ نالا ہوا تھا، ناراض ہوا تھا جب اس کے سسر نے کہا تھا کہ تو نے میرے بت چرائے ہیں۔ اس نے قرض کی تھی، اس نے لعنت کی تھی، کیونکہ وہ زندہ خدا کا ماننے والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بت پرستی کتنی سنگین اور بھیانک ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے جس سے خدا کو نفرت ہے۔ آج بے شمار لوگ تصاویر کے سامنے، بتوں کے سامنے گھروں میں سٹیچو رکھے ہوئے ہیں اور سٹیچو کی پرستش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ بے شمار لوگ بت پرستی کر کے لعنت کے قبضے میں چلے گئے۔ یسوع مسیح ہمارے لیے لعنتی ٹھہرا تاکہ ہمیں لعنت سے آزاد کرے، ٹھیک ہے؟ یسوع مسیح اسی لیے آیا کہ ہم نسلی لعنتوں سے، جنریشنل کرسز سے آزاد ہو جائیں۔ وہ ہمیں آزاد کرنے کے لیے آیا ہے، اور حقیقی آزادی صرف بیٹے کے پاس ہے۔ بس سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی تمہیں، اور آگے لکھے پاس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہوں گے۔ آئیں چکے